الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اللہ الرحمن علم القرآن اللہ اللہ خلق الإنسان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين اللہ اللہ سبحان والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ بعد حمد و صلاة تمام تعریفیں زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اللہ اللہ جو ازلی ہے ابدی ہے اللہ اللہ نہ جس کی ذات میں کوئی شریک اور نہ ہی جس کی صفات میں کوئی شریک اللہ 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 اس کی ہم کے بعد آقا نامدار سبحان اللہ مدنی تاجدار سبحان اللہ حبیب کردگار سبحان اللہ شاہد عالمی اللہ اللہ عالم ما کانا وما یکون پہ سبحان اللہ دروشیف کا نظرانہ پیش فرمائے الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم زینت مسند صدارت سبحان اللہ قبلہ پیر طریقت سبحان اللہ رہبر شریعت سبحان اللہ عاشق رسول مقبول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ جناب قبلہ پیر محبوب الہی نسیم صاحب اللہ اللہ سبحان اللہ 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 اور جناب قبلہ پیر سید حسنین فاروق صاحب آستانہ علیہ چورا شریف اللہ اللہ دیگر مشائخ اعظام اللہ علماء کرام اللہ اور خلفاء اعظام میں سب سے پہلے صمیم قلب سے حضرت صاحب کو اور آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں مری میں کہ اس ماہ میں جب کہ مری کا سیزن عروج پر ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے دیوانے ایک مرتبہ پھر کشمیر پوائنٹ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یاد رکھیے میرے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ کہے، اللہ اللہ دیکھے تو تمہیں مجنوں کہے، تمہیں دیوانہ کہے۔ اب یہی کیفیات ہے کہ اللہ کا ذکر اس دیوانگی میں ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیوانے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات دی احتشام، یہ محفل جشن نزول قرآن پاک کے حوالہ سے منسوب ہے۔ یہ محفل حضرت غوث اعظم غوث ربانی سبحان اللہ سبحان اللہ الشیخ عبد القادر جیلانی عنہ کے حوالہ سے یہ محفل موسوم ہے، اور یہی محفل حضرت خواجہ معصوم صاحب اللہ تعالی علیہ کے جشن کے حوالہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج عظمت قرآن اور جشن قرآن کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا، چونکہ حالات میں آپ جانتے ہیں سویڈن میں جو حالات ہوئے اور قرآن کریم کی جو بے حرمتی ہوئی، قرآن مجید کی جو عزت کو پامال کیا گیا، اسی حوالے سے مناسب یہ ہے کہ آج جشن نزول قرآن، عظمت قرآن، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج جشن نزول قرآن میں رفعت قرآن کی بات ہو، آج جشن نزول قرآن میں تعلق قرآن کی بات ہو، اس لیے کہ جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ لاریب کتاب ہے جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن جہاں کلام منزل من اللہ ہے، وہاں یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ نے مصطفیٰ سے کی ہے۔ وہاں قرآن وہ باتیں ہیں، وہ تکلم ہے، وہ کلام ہے جو کلام اللہ نے مصطفیٰ سے کیا۔ اور جو اس قرآن سے تعلق رکھتا ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج اگر کوئی انسان کسی بھی حوالے سے اپنی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے تو کرتا رہے، کسی بھی دنیاوی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے تو کرتا رہے، کسی بھی مادی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے تو کرتا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن پڑھاتا بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات دیے احتشام، آج اگر میں
کسی پریشانی کا شکار ہوں اور اس پریشانی سے نکل نہیں رہا تو میرے لیے قرآن رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ اللہ میں قرآن میں غواصی کروں یا نہ کروں، اگر نہیں کرتا تو یہ میری خامی ہے، اور اگر قرآن میں غواصی کرتا ہوں تو قرآن میرے لیے رہنمائی رکھتا ہے۔ اللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا تھے، وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کی نکیل گم ہو جائے اللہ اللہ قرآن کھول کے تلاش کر لیا کر۔ اللہ 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 چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، لا ربی ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش چیز کا ذکر، اللہ ہر تر چیز کا ذکر اللہ اللہ قرآن میں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ افلا تتفکرون، اللہ اللہ افلا تتدبرون، کیا تم قرآن نہیں کھولتے؟ کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اللہ اللہ اگر قرآن کھولا جائے، اللہ اللہ قرآن میں تدبر کیا جائے، قرآن رہنمائی سبحان اللہ اور قرآن میں ایسے رہنمائی ہے کہ من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، ارے جسے گمراہ کر دیا جائے اسے کوئی ولی اور مرشد بھی نہیں ملے۔ قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشر امثالها، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نے کیا ہے۔ لا تقولوا الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، ارے الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے 30 نے کیا۔ ذرا تصور کریں، الحم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتا ہے کتنی نیکیاں ملے گی۔ قرآن سے مضبوط ہو جائے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ کے حضور دعا ہے اس جشن کی حوالے سے اللہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کرے، صاحب قرآن سے مضبوط کرے، اور ہر اس صاحب ایمان سے مضبوط کرے جس کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ بلا تاخیر پیر طریقت سبحان اللہ، رہبر شریعت سبحان اللہ،